بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے علم کا مقام۔ اپنے مقصد تخلیق تک پہنچانے والے درست راستے سے متعلق ابتدائی اور ضروری باتوں سے آگاہ ہو جانے کے بعد ضروری ہے کہ انسان کو مقصد تک پہنچنے کے لیے درست راستہ بھی معلوم ہو۔ اس راستے کو طے کرنے کے لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی خلقت کے اصل مقصد کو، اس مقصد تک پہنچنے کی مطلوبہ شرائط کو، راستے میں آنے والے مقامات کو اور دیگر ضروری باتوں کو سمجھتا ہو تاکہ اس کی جد و جہد کامیاب اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکے۔ اس جد و جہد سے متعلق ابتدائی باتوں کو اس فصل کی ابتدا میں بیان کیا جائے گا، جبکہ بعد میں آنے والے حصوں میں ہم اصل ہدف یعنی انسان کے مقصد تخلیق، اس تک رسائی کے طریقوں، راستوں اور ثمرات وغیرہ کو بیان کریں گے۔ علم انسان کا ایک خاص امتیاز اور ایک ایسی طاقت ہے جو پورے وجود انسانی کے لیے ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو علم حاصل کرنے کی تاکید کی اور اس بات پر بہت زور دیا کہ وہ خود اپنی معرفت کے حصول اور کائنات کے رازوں تک پہنچنے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ علم کی اہمیت اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں ہی خدا نے انسان کو یہ اہلیت و صلاحیت عطا فرما دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کو جان سکے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ سورہ بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں بیان فرمایا اور ایک خاص علم تک رسائی کو تمام مخلوقات کی ذمہ داری قرار دیا اور فرمایا وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بلحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بعض روایات کے مطابق جس عبادت کا ذکر اس آیت قرآنی میں ہے وہ اللہ کی معرفت والی عبادت ہے۔ اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی تلاش میں نکلے اور اس کو پہچانے۔ انسان جب اللہ تک جا پہنچتا ہے تو یہ حقیقت جان لیتا ہے کہ ہر دم صرف اللہ کے خالق ہونے کا اور اپنے مخلوق ہونے کا اعتراف کرنا یعنی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ انسان جب صرف اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک جان لیتا ہے تو دوسروں پر آسرا کرنے کا خیال بھی اس کو نہیں آتا، یعنی کہ انسان دوسروں کی بندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ بحار الانوار۔ علم اپنے اندر اس طرح کی اقسام رکھتا ہے کہ ایک اس کا ابتدائی اور مقدماتی پہلو ہے، جبکہ دوسرا پہلو علم کی انتہا کی طرف لے جاتا ہے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا انسانی زندگی میں ظہور ہوتا ہے اور وہ اس کی زندگی کا لازمہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا ان مطالب کو بیان کرنے کے لیے ہم ابتدائی یعنی مقدماتی پہلو علم کی اقسام کو اصل یعنی انتہائی پہلو بندگی کی حقیقت اور حقیقت علم کے حصول کے ساتھ ملا کر بیان کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو حصول علم کی کچھ شرائط ہیں اور بعض رکاوٹیں بھی اس راہ میں وجود رکھتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حصول علم کی شرائط اور اس راہ میں موجود رکاوٹوں کی طرف اشارہ کریں گے۔